يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله جل تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مقدس کی سورہ مبارکہ سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کی خدمت میں گوش گزار کی ہے. اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر
میری یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور محض محبت تک ہی بات نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس کا مفہوم اور اس کا معنی جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ محبت ایک ایسی شے ہے، اس دنیا میں انسان کو بہت سی چیزیں ترقی دیتی ہیں، ان ترقی دینے والی اشیاء میں سے ایک چیز محبت بھی ہے۔ اہل العرب کے ہاں جب پانی گدلا ہوتا تھا، پانی کے اندر کوئی گندگی ہو، گدلا پن ہو، مٹی ہو، اور پھر وہ پانی اپنی اس حالت سے شفاف حالت کی طرف لوٹے، یعنی وہ پانی صفائی اور ستھرائی کی طرف جائے، تو اہل العرب کہا کرتے تھے حب الماء، پانی نتھر گیا۔ لفظ محبت کا جو مادہ ہے جس سے یہ لفظ مشتق ہے، جس سے یہ لفظ بنا ہے، وہ ہے ہا اور با، اس سے یہ محبت کا لفظ نکلا۔ آپ دیکھیں یہی مادہ، یہی لفظ ایک جملے میں استعمال ہو رہا ہے، اور اس جملے کا معنی کیا ہے؟ حب الماء، پانی نتھر گیا، یعنی پانی اپنی گدلی حالت سے شفاف حالت کی طرف لوٹا۔ تو ہمیں پتہ چلا محبت ایک ایسی چیز ہے جس کے معنی، جس کے مطلب اور جس کے مفہوم میں پاکیزگی ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے۔ یہ محبت کا پہلا فائدہ، اس کا پہلا مفہوم جو لغوی اعتبار سے ہے، ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اہل العرب کے ہاں جب اونٹ بیٹھا کرتا تھا، اس اونٹ کے بیٹھنے میں جو جملہ استعمال کیا جاتا وہ بھی اسی مادہ یعنی ہا اور با سے مشتق تھا۔ جو لفظ اونٹ کے بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جاتا وہ بھی ہا اور با سے مشتق۔ وہ کیا ہے؟ اہل العرب جب اونٹ بیٹھتا تھا تو کہا کرتے تھے حب البعیر، اونٹ بیٹھ گیا۔ اور آپ غور کریں، اونٹ جب بھی بیٹھے گا بہت جم کے اور پختگی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اگر اونٹ کی مرضی نہ ہو اور آپ اسے اٹھانا چاہیں تو وہ نہیں اٹھے گا۔ اونٹ جب بھی بیٹھتا ہے جم کے بیٹھتا ہے، پختگی سے بیٹھتا ہے۔ اس اعتبار سے جب یہ جملہ ہم نے پڑھا حب البعیر، اونٹ بیٹھ گیا، تو ہمیں محبت کے حوالے سے جو دوسری بات معلوم ہوئی وہ یہ معلوم ہوئی کہ محبت ایک ایسی شے ہے جس میں استقرار ہے، جس میں قوت ہے، جس میں پختگی ہے، جس میں دوام ہے، جس میں ہمیشگی ہے۔ ایسا نہیں کہ آج ایک شخص سے، ایک ہستی سے ہمیں محبت ہو اور کل کو وہ محبت ختم ہو جائے، نہیں۔ محبت کے معنی میں استقرار ہے، دوام ہے۔ اگر ایک شخص کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر ساری زندگی اس دعوے پر اسے پورا اترنا ہوگا۔ یہ محبت کے حوالے سے دوسری بات۔ تیسری چیز،
لفظ ہا اور با یہ اناج کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ۔ آگے فرمایا من ای شیء خلقہ، انسان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد اس کی خدا کا ذکر ہو۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا۔ یہاں سے ہمارا مدعا شروع ہے۔ اللہ نے زمین میں پانی برسایا، خوب پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر اس زمین کو ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے اناج اگایا۔ اب یہ حبہ کا لفظ ہا اور با سے مشتق، یہ اناج کے معنی میں استعمال ہوا۔ آپ دیکھیں اگر انسان اپنی زندگی میں اناج کا استعمال نہ کرے تو کیا انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک منطقی فائدہ انسان کو قرآن کریم کی اس آیت سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور انسان کی عقل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان اگر غلہ اور اناج استعمال نہ کرے تو انسان کی زندگی ممکن نہیں۔ اور اس اناج کا جو لفظ ہے اس کا مادہ بھی ہا اور با ہے۔ اب یہاں سے ہمیں تیسری بات پتہ چلی، وہ یہ جس انسان کے اندر محبت ہے وہ انسان اور اس کا ضمیر آپ کے سامنے زندہ ہے، لیکن جو انسان اس محبت کی صفت سے قاصر ہے، اس محبت سے محروم ہے، تو جس طرح اناج کے بغیر، حب کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں، بالکل اسی طرح محبت کے بغیر انسان ادھورا ہے اور آدھا ہے۔ انسان کی زندگی کو تکمیل پہنچتی ہے اس محبت کے ذریعے۔ چوتھی بات، انسان دنیا میں ترقی کے بہت سارے منازل کو طے کرتا ہے۔ بہت سی ایسی اشیاء ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ترقی کی راہ فراہم کرتی ہے، اس کے لیے ترقی کی راہیں ہموار کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز محبت بھی ہے، اور یہی وجہ ہے اس محبت کو جو مادہ ہے ہا اور با، اس سے لفظ حباب مشتق ہے۔ اور حباب کہتے ہیں عربی میں بلبلے کو، جو پانی کے اوپر ابھرتا ہے، بلبلہ، اسے کہتے ہیں حباب۔ آپ حباب میں، بلبلے میں، ببل میں ایک بات آپ غور کریں گے، پانی کی سطح سے وہ بلند ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کی مقدار کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، بلبلہ ہمیشہ پانی کی سطح سے بلند ہوگا۔ یہاں سے محبت کے حوالے سے ہمیں چوتھی بات پتہ چلی، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح حباب میں بلندی ہے، حباب میں اوپر کی طرف اٹھنا ہے، بالکل اسی طرح محبت کے معنی اور محبت کے مطلب و مفہوم میں بھی ترقی ہے۔ یعنی انسان کو اگر ترقی کو حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک ذریعہ محبت بھی ہے۔ یہ سارے محبت کے معانی ہمیں اس بات پر ابھارتے ہیں، ہماری عقل کو ترغیب دلاتے ہیں کہ انسان کو محبت کرنی چاہیے۔ اب جب ہم نے لغوی اعتبار سے محبت کا معنی جان لیا تو پھر اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ انسان کو، ایک مسلمان کو خاص طور پر
محبت کس سے کرنی چاہیے اور سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہے۔ اس سے پہلے محبت کی اصطلاحی تعریف جو ائمہ لغت اور حکماء نے بیان کی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ انتہائی مختصر تعریف، کسی بھی چیز کے ساتھ تعلق کی انتہا کو محبت کہتے ہیں، یعنی آپ کا تعلق کسی چیز کے ساتھ اس درجے کا ہو جائے کہ انتہا کی حد تک پہنچ جائے، اس تعلق کی انتہا کو محبت کہا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو محبت کرنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا ایک مسلمان کو سب سے زیادہ محبت اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مشکل کشا اور حاجت روا اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ اللہ کو تو انسان دیکھ نہیں سکتا، اپنی دنیا کی آنکھ سے کوئی انسان اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ سے محبت کا اظہار کس طرح کرے؟ وہ کیا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کریں؟ کیونکہ اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، تو اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتلا دیا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کر لو۔ آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مقدس سے محبت کرے، اور اگر قرآن مقدس سے محبت ہے تو اس قرآن سے محبت کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس ہستی سے محبت کرے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، اور وہ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کے بعد اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے تو پھر آپ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان آپ کی سنت سے محبت کرے، اور اگر ان ساری چیزوں سے جن کا ذکر ہوا انسان محبت کرتا ہے تو پھر ان ساری چیزوں کی محبت کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت سے محبت کرے۔ اور پھر آخرت کی محبت کی علامت کیا ہے؟ انسان اپنی آخرت سے اگر محبت کرتا ہے تو پھر اس کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے محبت کرے، اور اپنے نفس سے محبت جو ہے اس کی علامت یہ ہے کہ انسان محض دنیا داری سے بغض رکھے اور دنیا سے وہی کچھ لے جو اس کے آخرت کی سفر میں اس کے لیے زاد راہ اور معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سلسلہ سارا بیان کر کے ہمیں ترغیب دلا دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اتباع کرو۔ ابن جریج اور امام حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی،
اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ انا لنحب ربنا، اللہ کے رسول ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ، اپنے نبی کے صحابہ کی اس تشویش پر یہ آیت نازل کی، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی. اور پھر یہاں سے اہل کتاب کا رد کیا کہ معاذ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ نہیں کرنا، بلکہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر ان سارے ادیان کو چھوڑ کر ان نبی کی اتباع کرو جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مبعوث کیا. یعنی محبت کا صرف دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی اتباع کی جائے اور اس کی فرما برداری کی جائے. اور یہ ساری بحث، اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ چلو مان لیا ایک انسان نے اللہ سے محبت کر لی، نبی کی اتباع کر لی، تو پھر اس انسان کو حاصل کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں آیت میں ہی منطقی نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. پہلے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور پھر محبت کا طریقہ بتلایا کہ نبی کی اتباع میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور پھر اس محبت کا نتیجہ جو اللہ نے بیان کیا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کی محبت اس دنیا میں سب سے افضل چیز ہے. آج تک کائنات میں اللہ کی محبت سے زیادہ افضل ترین چیز وجود نہیں رکھتی. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ تعالی جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے دعا جبریل، تو اللہ تعالی فرشتوں کے سردار جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بلاتا ہے اور جبریل سے فرماتا ہے انی احب فلانا، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. فاحبہ، جبریل ایسا کرو میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو. یعنی اللہ کی محبت میں جو انسان کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ فرشتوں کے سردار جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا فائدہ حاصل ہو رہا. اور یہ جبریل کون ہے؟ اللہ نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ان تمام کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سب سے مقرب فرشتے، نوری مخلوق کے سردار جناب جبریل کی محبت ایک بندے کو حاصل ہو رہی ہے. کیوں؟ کس کے نتیجے میں؟ یہ تو پہلا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے انسان کو حاصل ہو رہا ہے. ابھی آگے چلیے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب جبریل اہل السماء میں اعلان کرتے ہیں. اعلان کیا کرتے ہیں کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو تم سارے بھی اللہ تعالیٰ کے اس بندے سے محبت کرو. تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سارے آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لاتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے بعد اس محبت کو اللہ تعالیٰ زمین میں اتارتا ہے اور پھر زمین کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور پاک بندوں سے محبت نہیں کرتے. تو اس کا کیا حساب ہے؟ اس کا کیا معاملہ ہے؟
عزیز دوستو معاملہ ایسا ہے، اللہ نے فرما دیا کہ زمین کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے۔ ہمارے شیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حتیٰ کہ زمین کی ایک ایک چیز، زمین کے پہاڑ، زمین کے شجر، زمین کے درخت، درختوں کے پتے، سمندر، سمندر کے قطرات اور سمندر کے جھاگ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ تعالی محبت کرنے لگ جائے۔ حتیٰ کہ زمین کی ایک ایک چیز اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ذہن میں اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ وہ لوگ تو محبت نہیں کرتے جو بدعت کے پجاری ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے والے ہیں، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ عزیز دوستوں، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں سے محبت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اشارہ یہ دینا چاہ رہا ہے کہ ایسے لوگ گنتی کے قابل ہی نہیں ہیں، تم ان کی گنتی کو شمار ہی نہ کرو۔ ایسے لوگ جو تم سے محبت نہ کرے باوجود اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو، اللہ کے دین پر چلنے والے ہو، تو ایسے لوگ جو آپ سے محبت نہ کرے تو ان کی آپ پرواہ نہ کیجئے، ایسے لوگ گنتی کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے ہاں سب سے بدترین جانور ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحی آ جانے کے بعد اس میں تعقل نہیں کرتے، اس میں غور نہیں کرتے، اس میں فکر نہیں کرتے، اس میں تدبر نہیں کرتے، اپنی سوچ اور بچار کو اس میں دوڑاتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین جانور ہیں۔ تو جو لوگ آپ سے اللہ کے دین کی محبت کے باوجود آپ سے محبت نہ کرے، آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ آپ اپنے رب کو راضی کیجیے، اپنے رب کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا نتیجہ اللہ نے بیان کر دیا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تو پھر یقین کر لیجیے اللہ محبت کرے گا، اور بتلا دیا جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز آپ سے محبت کرے گی، تو پھر یقین کر لیجیے کہ دنیا کی ہر چیز آپ سے محبت کرے گی، اور اپنے آپ کو نبی کی اتباع میں لگا دیجیے۔ اب نبی کی اتباع کیا ہے؟ نبی کی اتباع کس طرح کرنی ہے؟ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے کام کرتا ہے، عبادات بھی ہیں، عادات بھی ہیں۔ اپنی عادات اور اپنی عبادات کو عملی طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے افعال اور آپ کے اقوال کے مطابق بنا لینا، یعنی بالفاظ دیگر آپ کے اخلاق و کردار اور افعال و اقوال کی عملی ترجمانی کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اپنی عبادت ہو یا عادت ہو، ہر چیز میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو سامنے رکھنا یہ عبادت یہ اتباع کہلاتا ہے۔ مثلا ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو اپنی نماز میں طریقہ کیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتا دیکھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اپنی عبادت میں ایک انسان کرے تو یہ اتباع کہلاتی ہے۔ نبی کے طریقے کے مطابق، نبی کے نہج اور نبی کے صراط اور سبیل کے مطابق اپنے عبادات اور عادات کو سر انجام دینا، یہ دراصل اتباع کہلاتا ہے۔ انسان چپل پہنتا ہے، چپل پہننا آپ ایسے بھی پہنیں گے ویسے بھی پہنیں گے، لیکن اگر اس چپل میں بھی آپ نبی کے اتباع کو سامنے رکھیں گے آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا، اور نبی کے اتباع کے ذریعے آپ اللہ کے محبوب بھی بنیں گے۔ سیدنا علی سے مروی نبی علیہ السلام کا فرمان، اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین واذا نزع فلیبدأ بالشمال، جب تم میں سے کوئی اپنی جوتی کو پہنے تو سیدھا پاؤں پہلے پہنے اور بایاں پاؤں بعد میں پہنے۔ تو اس چپل کے پہننے میں نبی کی سنت کو آپ نے سامنے رکھا،
نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کی اتباع کی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوئی. چپل تو آپ نے ویسے بھی پہننے تھے، چپل پہننے کا فائدہ آپ کو ویسے بھی حاصل ہو گیا. اسی طرح لباس کا معاملہ، پانی پینے کا معاملہ ہے، کھانا کھانے کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں میں اگر ایک انسان اپنے نبی کی اتباع کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. اور دنیا میں اگر سب سے اعلیٰ کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت. یہ تو ہم نے پہلا وہ درجہ بیان کیا، یہ پہلی وہ ہستی بیان کی جو ہماری محبت کی سب سے زیادہ حقدار ہے. دوسری وہ کون سی ہستی ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی. اللہ تعالی کے بعد اگر ایک مسلمان کو سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو پھر وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی. اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے، اگر تمہاری اولاد، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے اموال، یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے. اب یہاں پر درجہ کیا بیان ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول سے. یعنی پہلا درجہ جو محبت کا انسان کو سب سے زیادہ کرنی ہے وہ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اس کے بعد جو بیان کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور یہ ایمان کا جزو ہے، ایسا جزو ہے جس کے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن ہی نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی اولاد اور اپنے والد سے زیادہ اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ نبی سے محبت نہ کر لے ایک انسان تو پھر وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. اگر کامل مومن بننا ہے تو پھر نبی کی محبت کو اپنے سینے میں ان تمام چیزوں سے زیادہ بٹھانا ہوگا. سیدنا عمر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں الا من نفسی، سوائے اپنے نفس کی. نبی نے فرمایا نہیں، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر، حتیٰ کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت مجھ سے نہ کر لو، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. پھر سیدنا عمر نے فرمایا الآن اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا اے عمر اب جا کے بات بنی. اس سے پتہ چلا ایک انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کسی ذات سے محبت کرنی ہے تو پھر وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذات. آخر میں ضمناً کچھ باتیں اپنے بھائیوں کے حوالے سے عرض کر دینا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے لیے نہ پسند کر لے. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کر لے، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. ایک انسان اپنے لیے کسی مشقت کو پسند نہیں کرتا، اب اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے اس بات کو پسند نہ کرے کہ اس پر کوئی مشقت آئے. اور اگر اپنے بھائی پر کسی مشقت کو آتا دیکھے تو پھر کیا کرنا ہے؟ المسلم اخو المسلم
ومن کان فی حاج لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ خود ظلم کرے اور نہ کسی ظالم کو اپنے بھائی پر ظلم کرنے دے. ومن کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے بھائی کی کسی مشکل میں اس کا بازو بنے گا، اس کا ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دے گا. ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں، تمہارے بھائیوں کے حوالے سے یہ نظریہ اور یہ ذہن ہونا چاہیے کہ تمہارا بھائی اگر مشکل میں ہے، مشقت میں ہے، تو پھر اپنے بھائی کا تمہیں بازو بننا ہے. کیوں؟ کیونکہ استکمال ایمان جو ہے، ایمان کی تکمیل جو ہے، وہ تبھی ممکن ہے جب تم اپنے بھائی کے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنی ذات کے لیے جو پسند نہ کر لو، وہ تمہارے لیے نہ ہو جائے. یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کر لو. جب تک تمہارا یہ نظریہ نہ بن جائے تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. عزیز ساتھیوں، گزشتہ کئی سالوں سے فلسطین کے مسلمانوں پر جو بربریت اور ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہمیں اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ کیا میں کسی حوالے سے اپنے بھائیوں کی مشقت میں، ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں یا نہیں. اگر نہیں کھڑا تو پھر مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان کی جو تکمیل ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہم نے آپ کو بتلا دی. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی. اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں کی مثال ان کی رشتہ داری میں، ان کے آپس میں شفقت میں اور ان کے آپس میں رحم دلی میں ایسے ہے مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو، ایک جسم کے مانند ہے. اگر جسم کا کوئی ٹکڑا، جسم کا کوئی عضو تکلیف کرتا ہے، مشقت میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر تداعی لہ سائر الجسد، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. اپنے ایمان کی مجھے فکر کرنی چاہیے، کیا میں دین اسلام کے جسم کا حصہ ہوں یا نہیں؟ فلسطین میں میرے بھائیوں پر ظلم ہوا، میرے دل میں اگر تڑپ نہیں تو پھر یہ تڑپ میرے دل میں کیوں نہیں؟ مجھے اپنے ایمان کی اور اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے کہ میں اس جسم کا حصہ ہوں یا نہیں. اگر دل میں تڑپ ہے، دل میں درد ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میرے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور مجھے کچھ کرنا چاہیے، تو پھر سمجھ لیجئے آپ کے دل میں اس ایمان کی طرف جو ہے، اسلام کی طرف جو ہے، اپنے بھائیوں کے دکھ جو ہے، یہ آپ کو اس اسلامی جسم کا حصہ بناتا ہے. اگر آپ کے بالوں پر جون نہیں رینگتی تو عزیز ساتھیوں اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی فکر کیجیے. یہ محبت کے حوالے سے چند امور آپ کے سامنے بیان کیے. منطقی نتیجہ یہی نکلا کہ انسان کو دنیاوی محبتوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سب سے زیادہ جو لوگ اس کی محبت کے مستحق ہیں، سب سے پہلی ہستی اللہ، اس کے بعد اس کے رسول، اس کے بعد جو مراتب بیان کیے گئے. آپ قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو علم ہوگا اور ہونا چاہیے. تو انسان کو محض اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری چیزوں کی محبت آپ کے لیے آسان فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو یاد کرنے اور ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.